بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ماہی شیخ NITB کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ. آج ہم موجود ہیں ڈپارٹمنٹ ٹورزم سروسز میں. آج ہم بات کریں گے DTS کے لائسنسز کے حوالے سے. آپ نے دیکھا کہ ہم بہت ساری ایپیسوڈس میں آپ کو ڈیجیٹلائز ہونے کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتا رہے ہیں. آج ہم موجود ہیں DTS کے اندر عمران صاحب کے ساتھ. السلام علیکم سر. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنی تیزی سے ہم ڈیجیٹلائز ہو رہے ہیں اور جتنی تیزی سے پاکستان ترقی کر رہا ہے، اگر ہم بتاتے رہیں گے عوام کو تو شاید اس طرح سے انہیں سمجھ نہ آئے جیسے کہ آپ ایگزیکٹلی بتا سکتے ہیں. اب ایک دم سے جب ہم DTS کا نام سنتے ہیں تو ہمیں سمجھ تو آ گیا کہ ہم ٹورزم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. لیکن اب کیونکہ پاکستان بہت خوبصورت ہے، پاکستان میں لوگ آنا چاہتے ہیں، اسپیشلی ہمارا GB اسلام آباد بہت خوبصورت ہے، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن بہت سارے ایشوز ہم دیکھتے ہیں کہ فیس کرنا پڑتے ہیں. سر سب سے پہلے تو مجھے یہی بتا دیں عام عوام کی سمجھ کے لیے کہ DTS لائسنسز کیا چیز ہے، تاکہ یہیں سے ہم بات شروع کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم عوام کو ایجوکیٹ کر سکیں. جناب، یہ جو ڈپارٹمنٹ آف ٹورسٹ سروسز ہے، یہ بیسیکلی ریگولیٹ کرتا ہے جو ٹورسٹ سروسز ہوٹلز کے اندر، ریسٹورنٹس کے اندر، ٹریول ایجنسیز، ٹور آپریٹرز اور ٹورسٹ گائیڈس کو ایک لائسنسنگ کا ایک میکینزم ہے، ان کو ریگولیٹ کرتا ہے یہ ڈپارٹمنٹ، تاکہ عوام کو بہتر سے بہتر سروس مل سکے. تو یہ ڈپارٹمنٹ اس وقت جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے یہ ڈیوائیڈ ہو گیا ہے. اب پروونشل جورسڈکشنز کے اندر اسی ڈپارٹمنٹ کے حصے ان ٹریڈز کو، ہاسپٹیلٹی اور ٹریول ٹریڈ ہم اس کو براڈلی کہیں گے، ان کو ان کی ریگولیشن اور لائسنسنگ ان کے ذمے ہے. ٹھیک ٹھیک. تو اگر ان ریگولیٹڈ سروس ہوگی تو مطلب پراپرلی اگر کنٹرولڈ سروسز نہیں ہوں گی تو عوام کی شکایات اور پرابلمس جو ہیں وہ جو ہیں پراپرلی ایڈریس نہیں ہو سکیں گی. ٹھیک. گورنمنٹ کے لیے ایک بڑا چیلنج بن جائے گا. گورنمنٹ کے لیے ایک بڑا چیلنج بن جائے گا، اور اس کو 1976 میں انیشلی بنایا گیا تھا، اور 18ویں ترمیم کے اندر اس ڈپارٹمنٹ کو صوبوں کو ڈیوالو بھی کیا گیا، اس کے حصے جو پروونشل کیپٹلز میں تھے. ٹھیک. تو یہ بریف سا انٹروڈکشن. ٹھیک ٹھیک. مطلب صوبوں کو جو اختیارات دیے گئے تھے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ یہ DTS کا جو سسٹم ہے یہ نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے ذریعے بنایا گیا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے کیا اپنا رول ادا کیا ہے اس میں؟ نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ IT کی سروسز پرووائڈ کرتا ہے، ڈیجیٹلائز کرتا ہے، حکومت کی ساری جتنے بھی ڈپارٹمنٹ مشینری ہیں اس کے اوپر کام کرتا ہے. تو DTS اس ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی انہوں نے کافی اپنی خدمات دے کے ہمیں پیپر لیس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. پہلے ہماری فائلز اور سارا کام فائلز کے اوپر ہو رہا تھا، تو اب ہمیں جو ہے انیشل جو لائسنسنگ ہے وہ ہماری جو پہلا لائسنس ہے وہ ہم ان کے بنائے ہوئے لائسنسنگ سسٹم کے ذریعے آن لائن جو کسٹمر ہے ہمارا، ہوٹلز ہیں، جو ٹریڈز ہیں، ان کو آن لائن ایشو کر رہے ہیں ڈیجیٹلی. ٹھیک. تو یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اور ابھی ہم NITB کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. ان کی طرف سے کافی سپورٹ ہمیں حاصل ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا ایکسپیڈائٹ کر کے اس کو کمپلیٹ ہم پیپر لیس کی طرف لے جائیں. ٹھیک ہے، تاکہ عوام کو سہولت مل سکے. سر مجھے یہ بتائیے، آپ نے کہا کہ بہت سارے لائسنس دیے جا چکے ہیں، اس میں آپ ہمیں کیا گائیڈ کر سکتے ہیں یہ کون کون سے لائسنسز ہیں اس میں؟ اس میں یہ جتنے میں نے ٹریڈ بتائے ہیں، ہوٹلز کے ہیں، ریسٹورنٹس کے ہیں، ٹریول ایجنسیز کے ہیں، ٹورسٹ گائیڈز کے ہیں، یہ تمام لائسنس جو ہیں جو ہے انیشلی ہم اسی پر ہی دے رہے ہیں جو انہوں نے سسٹم بنایا ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ اس میں اس سسٹم کو بنانے کے بعد کیا ہم دیکھتے ہیں کہ شفافیت آئی؟ ماشاءاللہ بہت شفافیت آئی ہے. اب جتنے ڈاکومنٹ ہیں، اگر کسی نے لائسنس لینا ہے تو اپنے کمفرٹ آف ہز ہوم وہ اپلائی کرتا ہے، اور ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے، ہر چیز ٹرانسپیرنٹلی ہم تک پہنچتی ہے، اور پھر ہم سروس پرووائڈ اس کو کرتے ہیں،
اور اس کا اسٹیٹس بھی جو ہے وہ ہر وقت ریئل ٹائم میں کسی وقت بھی وہ دیکھ سکتا ہے کہ میری جو اپلیکیشن ہے وہ کس ڈیسک پہ پڑی ہے یا اس کے اوپر کیا کارروائی اس وقت ہونی ہے. ٹھیک سر، جو لائسنسز دینے کا عمل ہے کیا وہ تیز ہے یا سست روی کا شکار ہے؟ لائسنس دینے کا عمل جو ہے وہ سست روی کا شکار نہیں ہے. اس میں ایشوز ہیں کہ جو پروسیسز اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں وہ جو ہی کمپلیٹ ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے جلدی لوگوں کو دے دیا جائے. ٹھیک سر، اچھا کیا آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کی اگر ہم اسپیشلی جب بات کر رہے ہوتے ہیں یہاں لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے، جی بی میں شاید اس سے کم ہوگا، تو کیا مینول سے آٹو میں آنے میں بہت آسانی ہوئی انہیں یا بہت وقت لگ گیا؟ مینول سے آٹو مطلب کہ ڈیجیٹلائز digitalize ہونے میں اس طرح سے ہے کہ یہ سروسز جو ہیں یہ عوام یوز ٹو نہیں تھیں. یہ ٹھیک مطلب نئے جو ہمارے بچے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن جو مطلب جو پہلے والے جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس کو اتنا زیادہ نہیں سمجھتے ہیں، تو وہ ان کو بھی پرابلمز آ رہی ہیں، لیکن پھر بھی کام ماشاءاللہ وہ کہیں سے کر کے یا کچھ نہ کچھ ہیلپ ہو جاتی ہے ہمارے آفس سے ان کی، تو کام تو ہمارا جو ہے نا نہیں رک رہا ہے. ٹھیک، مطلب کہ کام چل رہا ہے اور لوگ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. جی اڈاپٹ کر رہے ٹھیک ٹھیک ویسے بھی جو ینگ جنریشن ہے وہ اڈاپشن میں تھوڑی زیادہ تیز ہے، ہیں. جی بالکل. تو میرے خیال میں اس لیے اس کو اڈاپٹ کرنا تھوڑا زیادہ ایزی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو درخواست گزار ہیں ان کے لیے لائسنس اسٹیٹس کے بارے میں اگر انہیں جاننا ہے تو وہ کس طرح سے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں؟ لائسنس اسٹیٹس بہت ایزی ہے اس سسٹم کے تحت، اس طرح سے کہ یہ ان بلٹ اس ای لائسنسنگ سسٹم جو ڈی ٹی ایس کا ہے اس میں وہ جا سکتے ہیں، اپنا اسٹیٹس دیکھ سکتے ہیں ریئل ٹائم کسی وقت بھی. یہ نہیں ہے کہ جب دفتر کھلے گا تو وہ جا کے پوچھے گا تو اس کو پتہ چلے گا. اب یہ سہولت ہو گئی ہے کم از کم عوام کے لیے کہ وہ کسی وقت بھی اپنا سسٹم آن لائن کھول کے اور اس کا اپنا اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک، مطلب کہ یہ زیادہ ایزی ہے. جی سر آپ کا خیال ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل نظام بنایا گیا ہے اس سے عوامی خدمات میں کیونکہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کا موٹیو ہے کہ اس نے عوام کی خدمت کرنی ہے، تو کیا عوامی خدمات کے لیے کچھ آسانی آئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت آسانی آئی ہے. مثبت تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں؟ تبدیلیاں یہ ہیں کہ ایک اس کا ڈیٹا محفوظ ہو گیا، پھر جناب اس کو ہم نے اس کے ڈور سٹیپ پہ سروس دے دی اس کی گائیڈنس کے لیے، اور ہماری ویب سائٹ ہے اس سے اس کو مدد ملتی ہے. پھر لائسنس بھی جب اس نے جو پروسیس کر کے پہلے کافی ٹائم لگتا تھا، چکر لگتے تھے، وہ ختم ہو گئے ہیں، تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں اس کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک اچھا نظام ہے. بلکہ اب تو پی ایم صاحب نے ایک بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر تمام سروسز اکٹھی کر دی ہیں، بلڈنگ بن گئی ہے، آپریشنل ہو گیا ہے، وہ اور یہ افتتاح بھی ہو گیا. کہاں بنائی گئی ہے؟ یہ G7 میں انہوں نے بنائی ہے. ٹھیک ٹھیک اور ادھر ہمارا بھی ایک نمائندہ موجود ہے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے. اور اب تو ہماری کوشش یہ ہے کہ لوگ جو ویژن ہے گورنمنٹ کا اس کے مطابق آفیسز کے اندر آئیں ہی نہ، وہ اپنے گھر سے یا بی ایف سی سے فیسیلیٹیٹ ہو جائیں اور ان کو سروس ان کے ڈور سٹیپ پہ مل جائے. ٹھیک. اچھا درخواست گزاروں کی شکایات آف کورس کوئی بھی جب بھی ڈیجیٹل نظام بنتا ہے یا ہم کسی بھی نظام کے اسٹیپ 1 کی طرف جاتے ہیں تو بہت ساری شکایات ہوتی ہیں ان کی. جی ان شکایات کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ دیکھیں جی، شکایات جو کہ ان ٹریڈ سے ریلیٹڈ ہیں وہ اس لاز کے اندر ان بلڈ سسٹم موجود تھا. پہلے بھی ہم شکایات سنتے تھے اور ان کا ریڈریسل بھی کرتے تھے، ان کی داد رسی کرتے تھے اکارڈنگ ٹو رولز. تو ابھی جو ہے ہم نے NITB کو جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں وہ اس کمپلینٹ سسٹم کو بھی اس کا حصہ بنا رہے ہیں. جی. اور ایز اینڈ وین وہ اس کو فائنلائز کر کے ہمیں دیتے ہیں تو اس سسٹم کے تحت بھی ہم شکایات ان کی سنیں گے اور ان کا ازالہ بھی انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک. الٹرنیٹیولی آپ کے پاس PM سٹیزن پورٹل موجود ہے، جی. وہاں سے بھی شکایات جو آتی ہیں وہ بھی ہم اس کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جب اسٹیپ ای لائسنسنگ سسٹم کے اندر آ جائے گا تو وہ اور زیادہ افیکٹو ہو جائے گا. ٹھیک، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جلد ہی جو ہے وہ NITB کے عمل آ جائے. تھینک یو سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا
اور امید کرتی ہوں کہ ان تمام لوگوں کے لیے جو لائسنس لینا چاہتے تھے آج کا جو یہ پوڈ کاسٹ ہے ان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. یقیناً آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملی ہو. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے دیں مجھے اجازت. اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ.